نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے استاد محترم قابل ذی وقار حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ کی۔ سوال ہوا کہ ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، تو کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے مجھے یا علامہ البانی رحمہ اللہ کو ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کرنا۔ بات یہ میرے پیارے بھائی کہ جس طرح استاد محترم نے کہا کہ نبی رحمت علیہ السلام سے سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کرنا ثابت ہے، اور ان کے بقول انہیں جو ہے وہ ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کرنا نبی رحمت علیہ السلام سے نہیں ملا۔ تو کسی چیز کا نہ ملنا اس کی نفی کے اوپر دلالت نہیں کرتا، بھلے وہ نہ ملنے کو علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو نہ ملا یا نہ ملنے کو استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ کو نہ ملا۔ مسئلہ اور معاملہ یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کرنا ثابت ہے۔ اب صرف مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ ان دعاؤں کو ایک ہی سجدے میں کیا کیا جا سکتا ہے، جبکہ انہیں ایک سجدے میں ایک سے زیادہ دعا کا کرنا نہیں ملا۔ تو جی ہاں، ایک ہی سجدے کے اندر ایک سے زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ سجدہ جو ہے وہ بذات خود قرب الہی کا باعث ہے۔ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے بہت نزدیک ہوتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 482 482 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن بندہ سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے نہایت قریب ہوتا ہے، لہذا بہت دعا کرو۔ اب یہ روایت صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئے، اور سجدہ ہی وہی حالت ہے کہ اس کے اندر آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب چاہے یہ سجدہ نفل نماز کا ہو یا فرض نماز کا ہو، ہاں بریکٹ میں یہ ضرور سن لیں کہ فقط دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ بدعت ہے۔ تو جب پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ یعنی بندہ مومن سجدے میں اپنے پروردگار کے نہایت قریب ہوتا ہے اور سجدے میں بہت دعا کرو، یعنی سجدے کے اندر خوب دعائیں کرو، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی علیہ السلام سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم 772۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سنن نبی داود ہے، حدیث نمبر 870 ہے۔ اسی طرح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 794 ہے۔ اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 487 ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی، یہ دعا ہے، یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 483 ہے۔ اسی طرح
سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 485۔ اسی طرح اللہم اجعل فی قلبی نورن، یہ بھی سجدے میں پڑھنا ثابت ہے، حدیث نمبر 181۔ اسی طرح سجدے کے اندر اللہم انی اعوذ بکا برضاکا من سخطکا و بمعافاتکا من عقوبتکا، یہ بھی پڑھنا ثابت ہے، صحیح مسلم 486۔ اسی طرح حضرت علی بن ابی طالب کی روایت ہے، اللہم لکا سجدت و بک آمنت و لکا اسلمت، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام سے صحیح مسلم میں 771 کے اندر جو ہے وہ ثابت شدہ ہے۔ تو جناب حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے صحیح مسلم 482 نمبر پر، کہ بندہ مومن سجدے کی حالت میں اپنے پروردگار کے نہایت قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کرو۔ تو آپ ایک ہی دعا کو ریپیٹ کرنے لگ جائیں، ہاں جی، ایک ہی دعا کو آپ ریپیٹ کریں، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ مختلف دعاؤں کو پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، نبی کریم علیہ السلام سے سجدے میں قرآن کریم کا پڑھنا ثابت نہیں، بلکہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا و انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن وہاں بھی مزے کی بات ہے، ایک روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنی پوری نماز کے اندر یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر کوئی آیت دعائیہ آیت ہے، جیسے ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا پھر ہے رب اغفر لی ولوالدی، یا پھر ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو قرآنی آیت دعا پر مبنی ہے، ہاں جی، تو وہ ہم سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک ہی دعا کو بار بار ریپیٹ کرنا یا سجدے میں مختلف دعاؤں کا پڑھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔